معزز و مکرم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کا جو بیان ہے یہ جناب حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے۔ یہ ابھی کل کا دن گزرا ہے 13 رجب کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا یوم ولادت منایا گیا۔ صحابہ کرام بہت سارے ہیں، لیکن ہم کسی کا یوم ولادت نہیں مناتے، نہ اس کا ذکر کرتے ہیں یوم ولادت کا۔ ہم جب بھی کسی کی یوم ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ صرف حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا۔ وجہ یہ ہے کہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جن کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ کعبہ کے اندر جہاں پر لوگ جس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس گھر میں اس چار دیواری کے اندر حضرت علی کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور حضرت علی کی پیدائش کا دوسرا خاصہ یہ ہے کہ حضرت علی نے پیدائش کے بعد جب پیدا ہوئے تو آنکھیں بند تھیں، آنکھیں نہیں کھولی، 3 دن تک آنکھیں بند رہیں۔ جب حضور نے اپنی گود میں لیا تو حضرت علی نے آنکھیں کھولی تو پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا۔ اور تیسرا خاصہ یہ ہے کہ 3 دن تک کچھ کھایا پیا نہیں۔ جو بچے کو گٹی دی جاتی ہے تو حضرت علی منہ سائڈ پہ کر دیتے تھے، تو جب حضور نے اٹھایا تو حضور نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کے حلق میں اتارا، تو حضرت علی المرتضیٰ نے دنیا کی سب سے اعلیٰ نعمت رسول اللہ کا لعاب دہن اپنے پیٹ میں اتارا۔ تو ظاہری بات ہے جس پیٹ میں رسول اللہ کا لعاب دہن گیا ہو وہاں کوئی حرام چیز نہیں جا سکتی، وہ تو ہر چیز سے پاک ہو گیا، وہ تو ویسے بھی پاک ہی ہے، لیکن اس کا مقام دنیا کے اور باطن اور پیٹوں سے پاک ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ چیز اتار دی جو کائنات میں سب سے عظیم ذات کا لعاب دہن ہے۔ تو حضرت مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری شانیں ہیں، لیکن میں نے قرآن عظیم الشان کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، باللیل والنہار، رات کے ٹائم بھی اور دن کے ٹائم بھی اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں، رات کو بھی اور دن کو بھی، سرا وعلانیہ، اور لوگوں کے سامنے بھی خیرات کرتے ہیں، چھپ کر بھی کرتے ہیں، دونوں طرح سے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ آیت کا پتہ نہیں ہے، یہ کن کا ذکر ہے، اللہ نے کس کے بارے میں اتاری؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت رب العالمین نے حضرت جناب حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں اتاری ہے کہ مولا علی کا ہاتھ بڑا وسیع تھا، ہاتھ بڑا کھلے ہاتھ والے، یعنی اللہ کے راستے میں خیرات بہت زیادہ کرتے تھے، اپنے پاس کم ہی رکھتے۔ تو جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ مقام و مرتبہ کہ آپ نے 10 سال کی عمر میں ابھی بچے تھے تو حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی، اور رسول اللہ کے پیچھے سب سے پہلی جس نے نماز پڑھی وہ حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ سب سے پہلا نمازی بھی علی ہے اور بچوں میں سب سے پہلا مسلمان بھی علی ہے۔ آج علی کے نعرے مارنے تو آسان ہے یار، دیکھو حضرت علی نے تو اس وقت نماز پڑھی جب نماز فرض بھی نہ تھی۔ ابھی جب حضور نماز مکہ میں پڑھی نا، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تو حضور اس وقت بھی نمازی تھے اور پیچھے علی بھی نماز پڑھنے والے تھے۔ آج کیسا علی کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے کہ نعرے علی کی محبت کے مارنے ہیں لیکن نماز ایک بھی نہیں پڑھنی۔ تو علی کے ساتھ محبت تو اصل میں یہ ہے کہ علی نے کبھی نماز پڑھی نہیں تو علی نے کبھی نماز چھوڑی نہیں تو کبھی پڑھی نہیں۔ یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ صحیح محبت کرو، وفا والی۔
تو حضرت جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز کبھی نہ چھوڑی، کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی، نماز کی پابندی، قرآن پڑھنے کی پابندی، تقوی کا درجہ ختم ہو جاتا ہے جہاں پر علی کا تقوی شروع ہوتا ہے، تقوی کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں کہ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کا جہاں پہ تقوی شروع ہوتا ہے۔ تو حضرت جناب حیدر کرار کا اللہ پر بڑا توکل اور یقین بھی تھا۔ حضور علیہ السلام فرمائے علی میں مدینہ جا رہا ہوں، مکہ میں تم رہے ہو، لوگوں کو امانتیں واپس لوٹاؤ، اور امانتیں آج تے لوگ فراڈ کر جاندے نا، کسی نے کار بدلنا ہوئے، اپنی رہائش بدلنی ہوئے، وہ جناب ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہو، تو کہتے ہیں جہاں سے جو کچھ مل رہا ہے بس لے کے بوری بسرا گول کرو، پھر کہڑا سی دوبارہ ملنا تے او انہاں دل چ بھی یقین ہے کہ پتہ نہیں شاید اسی اللہ نے بھی حساب نہیں دینا۔ لیکن رسول اللہ علیہ السلام کو کتنا خیال ہے کہ سرکار نے فرمایا علی میں تو جا رہا ہوں مدینہ، یہ امانتیں جن جن کے حوالے کرنی ہے، امانتیں جو مجھے لوگوں نے جمع کرائی، وہی کافر جو دشمن ہے رسول اللہ نے ان کی امانتیں بھی رکھی اور کوئی معاوضہ نہیں لیا، فرمایا یہ واپس کر کے صبح مدینے آ جانا۔ حضور چلے گئے اپنے بسترے پر، فرمایا میرے بسترے پر لیٹ جاؤ، اپنے بسترے پر علی کو سلا دیا اور فرمایا کل آ جانا۔ جب حضرت علی مرتضیٰ نے یہ بات سنی نا تو بڑے آرام سے لیٹ گئے، آرام سے لیٹے اور اپنی جان رسول اللہ علیہ السلام کے نام پر فدا کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ بھائی کافروں نے تو مجھے چھوڑنا بھی نہیں۔ ظاہری بات ہے وہ کافر تو آئے تھے حضور کو پیچھے، نبی علیہ السلام کے جان کے پیچھے پڑے تھے کہ اگر حضور تو جا رہے تھے ہجرت کرنے کے لیے، اب میں اگر ملوں گا رسول اللہ کے بسترے پر تو کیا بنے گا؟ تو جناب حیدر کرار فرماتے ہیں پھر بھی میں نے کہا بھائی یہ جان دی ہوئی تو اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، میں نے اپنے نبی کے لیے اپنی جان پیش کر دی کہ یار چلو موت بھی آئے گی تو نبی کے بسترے پر آئے گی۔ اب وہ بسترا بھی کتنا اعلیٰ ہے۔ دیوبند کے ایک عالم ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری، انہوں نے المحنت کے نام سے کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو رسول اللہ کی قبر انور کی مٹی جو نبی پاک کے جسم کے ساتھ لگ رہی ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے، اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ یار حضور کی قبر کی مٹی ہے نا، رسول اللہ کے جسم سے لگ جائے تو رب کے عرش سے اعلیٰ، تو خود بتاؤ نبی کے بسترے کا مقام کیا ہوگا۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام کے بسترے پر علی لیٹ گئے، فرمایا میں نے تو اپنی نبی کے نام پر جان قربان۔ یہ ہے عملی کردار۔ آج تک کہنے جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں عمل بھی قبول، نماز بھی قبول یہ نہیں کہا کبھی، شریعت بھی قبول نہیں بولا۔ اور بھائی غلامی اصل یہ ہے، جان تو بڑی دور کی بات ہے، جان تو کوئی دیتا ہے، ہر کوئی ممتاز قادری نہیں ہوتا، جان تو کوئی دیتا ہے نا۔ تو حضرت حیدر کرار فرماتے میں لیٹ گیا، جب لیٹا رب العالمین نے حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں رب نے قرآن میں آیت اتار دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا لوگوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک خوشی سمجھتے ہیں، جان بھی پیش کر دی۔ تو اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بھی پیش کر دیتے ہیں۔ تو مولا حیدر کرار فرماتے ہیں صبح جب ہوئی تو کافر سارے آ گئے کہ بھائی آپ کے نبی کہاں ہیں؟ فرمایا وہ تو چلے گئے، حضور ان کے درمیان میں سے نکل گئے رات کو، ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ کافر محاصرہ کیے ہوئے کھڑے تھے کہ حضور ابھی گھر سے باہر آئے، مکہ والے اپنے گھر سے، تو ہم ان کو پکڑ لیں اور نعوذ باللہ مسلمانوں کے نبی کو شہید کر دیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ فرماتے بڑی سکون اور چین کی نیند آئی اس رات مجھے۔ تو کسی نے کہا آپ کو ڈر نہیں لگا کہ آپ کو یہ مار دیں گے؟ فرمایا مجھے یقین تھا یہ مجھے کچھ نہیں کر سکتے۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا اس لیے
کہ میرے نبی کی زبان سے نکل گیا تھا علی کل تم مدینے میں آ جانا، مجھے پتا تھا نبی نے فرمایا کل میں آ جاؤں گا، نکلی جو منہ سے تیرے بات وہ ہو کے رہی، فقط ایک اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی، شب کو جو کہا دن ہے تو سورج نکل آیا، اور دن کو جو کہا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ حضور کی زبان سے نکلا تھا نا، سرکار کو بھی پتا تھا کہ علی آ جائیں گے۔ تو بہرحال حیدر قرار جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ وہاں پہ تشریف لے آئے مدینہ۔ جب مدینہ آ گئے تو حضرت علی کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا۔ جب پاؤں زخمی ہوا تو حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پیغام بھجوایا کہ میں حاضر ہو چکا ہوں مدینہ میں۔ تو حضور نے فرمایا بھائی علی کو بلاؤ۔ تو عرض کہ یا رسول اللہ ان کا پاؤں بڑا زخمی ہے، علی کے پاؤں پر چوٹ آئی ہے، بہت زخمی ہے۔ ظاہری بات ہے مکہ سے مدینہ کا پیدل سفر، اور رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ مہاجرین کی ایک بڑی تعداد ہے جو مکہ سے مدینہ تک گئے۔ ابھی بھی آپ مکہ سے مدینہ، یہاں سے اسلام آباد کا تقریباً سفر بنتا ہے، یہ لاہور سے اسلام آباد کا سفر ہے، اتنا لمبا سفر، اور نہ کوئی جناب سواری ہے پاس، نہ کوئی پیسہ ہے کہ چلے جائیں۔ لیکن حیدر قرار نبی کے نام پر سب کچھ فدا کر چکے تھے، تو حاضر ہو گئے۔ جب مدینہ میں پاؤں زخمی تھا تو سرکار تشریف لائے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاؤں پر اپنا لعاب دہن جب لگایا، حضرت علی المرتضیٰ کا وہ زخمی پاؤں فرمایا ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد مجھے کبھی بھی درد نہ ہوئی۔ اب یہ وہ زمانہ تھا کہ مدینہ المنورہ کے اندر بڑی غربت تھی، مہاجرین آ چکے، لیکن آج کل مسلمان نہیں سن۔ آج کو تو کوئی مشکل میں پھنسا ہونا تو ہم اس کا بڑا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہون ساڑی داڑ تھلے آیا تو ہون اسی اپنی مرضی اندے کو کرواواں گے۔ اس لیے کہنا بھائی ماڑے لوگ ہوں، کمزور ہوں، ان کا خیال کرو، ان کا جو خیال ہے وہ، اور ان کی جو مدد تم کرو گے نا، تو یہ یاد رکھو رب تمہیں کبھی بھی محتاج کسی کا ہونے نہیں دے گا۔ ہم ماڑوں کو اپنے نیچے اپنے ماتحت کرنے کی اور ان پر تسلط جمانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جو تو کسی کے ساتھ کرے گا وہی تیرے ساتھ بھی ہوگا۔ تو حیدر قرار رضی اللہ اور دیگر مہاجرین جو مکہ سے اپنے گھر بار مال ڈنگر سب کچھ چھوڑ کے آ گئے خالی ہاتھ، صرف کس لیے بھائی کہ نبی نے کہا بھائی مکہ چھوڑ دو مدینے آ جاؤ، اور اگے پتہ بھی کوئی نہیں کیڑا ٹھکانا ہے، کتھے رہنا ہے، کی کھاواں گے کی پیاں گے۔ لیکن صحابہ جو اپنے نبی کی ایک نظر پر اپنا سب کچھ لٹا کے آ گئے، پھر اس لیے میرے حضور نے فرمایا میرے اصحاب کی ایک مٹھی جو، فرمایا جو وہ اللہ کے رستے میں صدقہ کی ہوئی، تمہاری احد پہاڑ جتنا صدقہ بھی صحابہ اکرام کی ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے مقام ملے نا۔ اور پھر قرآن نے کہا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نبی کے اپنے نبی پاک کے ہر صحابی سے راضی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی کے کہنے پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اب مکہ میں آگے، مکہ میں حالات بڑے ماڑے حالات، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، لیکن انصار صحابہ وہ بھی نبی کے دیوانے تھے۔ انصار صحابہ کو جو مدینے کے مقامی لوگ، آج کل معاملہ یہ ہے کہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، مقامی کو ولی ہونا، جیسے داتا صاحب ہمارے لاہور میں ہیں تو لاہوریاں کو قدر کوئی نہیں، مقامی کوئی بھی پیر ہو عالم دین ہو، مقامی لوگوں کو نہیں ہوتی قدر، باہر والے آ کے فیض لے جاتے ہیں، مقامی کو نہیں ہوئی، مکہ والوں کو قدر نہ ہوئی۔ لیکن وہی انصار جو مدینے کے تھے، جب رسول اللہ ان کی طرف آئے تو انصار میں سے ہر کسی نے دروازہ کھول دیا، یا رسول اللہ ہمارے گھر آ جائیں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا بھی موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ انصار اتنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار، بلکہ انصار صحابہ اکرام جو مدینے کے تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ہماری 2 بیویاں ہیں ہم ایک کو طلاق دیتے ہیں، ایک کو آپ کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں۔
جہاں تک جس کے 2 کمرے تھے اس نے 1 کمرہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، جس کے 2 جانور تھے انہوں نے 1 جانور اس کو دے دیا، اور وہ بھی کوئی اپنا کھانے کے لیے جو مہاجرین آئے تھے وہ دوسرے پر بوجھ نہ بنے، انہوں نے محنت مزدوری بھی کی ساتھ، وہ بھی ساتھ کھڑے ہوئے کہ نہیں ہم خود کمائیں گے، ہم کھائیں گے، خود کریں گے۔ انصار صحابہ نے جب کچھ دے دیا تو نبی علیہ السلام نے انصار و مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اخوت و بھائی چارہ۔ تو جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، سارے صحابہ ایک ایک مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا کہ اب یہ تمہارے ساتھ رہے گا، تمہارے ساتھ کھائے گا، تمہارے ساتھ ہی کام کرے گا۔ تو انصار صحابہ کرام میں آخر میں حضرت علی رہ گئے کیونکہ مہاجر میں سے کوئی نہیں بچا۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت علی رونے لگ پڑے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کا بھائی بنوں گا؟ فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے اپنا بھائی کہا، لیکن علی کا ادب دیکھو، علی نے کبھی بھی نبی کو اپنا بھائی نہیں کہہ کے پکارا، ادب کیا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ حضور علیہ السلام کی صفت، حضور کا نام بھی نہیں لیا، ہمیشہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارا، کبھی بھی حضور کی برابری نہیں کی، کیونکہ بھائی بھائی میں ایک برابری ہوتی ہے نا۔ لیکن نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت علی المرتضیٰ انہوں نے برابری نہ کی، تو پھر وہ یوں کہ 7 سال بڑے غربت کے مسلمانوں پہ گزرے۔ سانو دین بڑا سوکھا لگ گیا ہے بھائیو، ہمیں دین بڑا آسانی کے ساتھ مل چکا، ہمیں کلمہ بڑا آسانی، ہمیں تیار مسجدیں مل گئیں، ہمیں جناب مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے گرم ٹھنڈا پانی کی سہولت مل گئی، ہمیں پہننے کو اعلیٰ کپڑے مل گئے، ہمیں کھانے کو اعلیٰ قسم کی روٹی مل گئی۔ وہ صحابہ کو دیکھو کہ جو 3 مہینے رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہ جلا، 3 مہینے، اور کھانے گزارا کیسے ہوتا؟ ظاہری بات ہے اور جب کھاتے نہیں تھے تو ان کو حاجت کہاں سے آئے گی؟ 3 مہینے کھانا نہیں کھایا، بس کھجور کھا لی، پانی پی لیا، بس گزارا کیا، ایسے حالات تھے۔ تو پہلا صدی ہجری سے لے کر 7 ہجری تک، 7واں سال ہجرت کا، غزوہ خیبر تک مسلمانوں نے پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا، لیکن یہ علی المرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمانا تھا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ آؤ دیکھو، اگر اہل بیت کی یا علی المرتضیٰ کی شان سننی ہے تو اہل سنت سے سنو کہ اہل سنت اصحاب کا بھی غلام ہے اور اہل بیت کا بھی غلام ہے۔ آج کسی نے اصحاب کو پکڑا تو اہل بیت کو برا بلا کہا، کسی نے اہل بیت کو پکڑا صحابہ کو گالی دی، تو دونوں ہی گمراہ ہوئے۔ لیکن فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ فرمایا اہل سنت کسی کے بے ادب نہیں ہے۔ تو سیدنا رسول اکرم علیہ السلام کہ یہ صحابی حضرت علی المرتضیٰ جب خیبر فتح کیا اس سال اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز مسلمانوں کو دیا کہ حضرت علی کی وجہ سے مسلمانوں نے 7 سال بعد پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اس سے پہلے پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں تھا۔ خیبر فتح ہوا تو پھر مسلمانوں کے لیے معیشت مسلمانوں کی مضبوط ہوئی۔ تو یہ ہوئی کس کی وجہ سے؟ حضرت علی کی وجہ سے۔ اور حضرت علی کو بھی یہ کمال کہاں سے ملا؟ رسول اللہ کے در سے۔ ہم اگر اصحاب کو بھی مانتے ہیں تو رسول اللہ کی وجہ سے، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں تو رسول اللہ کی وجہ سے۔ اور یہاں تک کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رب کا بھی کسی کو پتہ نہیں تھا، رب کی ذات کا بھی علم اور رب کے بارے میں بھی آگاہی ہم نے حضور نے دی ہے۔ اگر رسول اللہ نہ ہوتے تو ہمیں رب کا کیا پتا تھا؟ یہ حضور نے بتایا کہ رب بھی ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا تھا نا۔ تو جتنی بھی امت ہے یہ رسول اللہ کی شکر گزار اس کو ہونا چاہیے کہ حضور کی وجہ سے ان کو یہ سب کچھ ملا۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ اے میرے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے ایک پرندہ پیش کیا ذبح کر کے تحفے میں، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جب پکا لیا گیا نا اس کو گوشت، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے پھر دعا کی، یا اللہ
ایسا بندہ میرے پاس بھیج جس کے ساتھ تو بھی پیار کرتا ہے اور جو مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. سب سے احبہ کے الفاظ ہیں, سب سے زیادہ محبوب. تو جب یہ بات کہی, حضرت انس فرماتے ہیں اسی لمحے حضرت علی المرتضی آ گئے اور حضرت سیدنا رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ کھانا شروع کر دیا, اور فرمایا مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کے نزدیک کائنات میں رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے. اور امام احمد بن حنبل نے تو یہاں تک بات کر دی, امام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی 300 آیتیں وہ ہیں جو حضرت علی کے بارے میں اتری, اور احادیث میں بھی اگر کثرت دیکھی جائے, اگر کاؤنٹ کے حساب سے گنا جائے حدیثوں کو, تو جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں حضرت علی المرتضی کی شان میں وارد ہوئی ہیں, بہت ساری احادیث. لیکن یہ دیکھیے کہ اب وہ علی المرتضی شیر خدا جس کی شان یہ ہے اور مقام یہ ہے کہ ان کے بیٹے محمد ابن حنفیہ جو دوسری بیویوں میں سے تھے, انہوں نے یہ کہا, اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بعد کائنات میں سب سے بلند مرتبہ کس کا ہے؟ تو حضرت علی المرتضی کیا فرمایا؟ فرمایا رسول اللہ علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابوبکر صدیق کا. عاجزی کی نا. پھر فرمایا پھر عمر کا. پھر حضرت وہ آپ کے جو بیٹے تھے وہ فرماتے میں دل میں سوچنے لگا اب میرے والد اپنا نام لیں گے. فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا عثمان غنی. فرمایا اس کے بعد تو ابا جان آپ ہی ہوں گے نا. فرمایا میں تو ایک اللہ تعالیٰ کا ادنا سا ایک بندہ ہوں. دیکھو جو جتنا مقام بلند ہوتا ہے اتنا ہی وہ جھکتا ہے, اتنا اس کا مقام مرتبہ جتنا ہوگا اتنا ہی, جس پیڑ کو جتنا پھل لگا ہوتا ہے وہ اتنا ہی عاجزی کرتا ہے. تو حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی سیرت آپ دیکھیے. آج حیدر قرار کے نعرے مارنے والے, ان کا نام لینے والے اور ایک دوسرے پر تان و تشنیع اصحابہ کرام پر کرنے والے, یہ حضرت علی کا طریقہ نہیں ہے. حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھا گیا, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ سے پوچھا گیا کہ جی ابو بکر صدیق کا دور حکومت, عمر فاروق, عثمان غنی, سب نے بڑی بڑی ترقی کی, اسلام بڑا عروج پہ گیا, آپ کے 4 سالہ دور حکومت کے اندر مسلمان اس قدر آپس میں انتشار میں رہے, کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی نے بڑا پیارا جملہ بیان کیا. فرمایا اگر اسلام ابو بکر صدیق کے دور میں اسلام نے عروج پکڑا, عمر فاروق کے دور میں, عثمان غنی کے دور میں, جس دور میں بھی ابو بکر صدیق, عمر فاروق کے دور میں فتوحات ہوئیں, وہ جو کام کرتے تھے سب سے پہلے مجھ سے مشورہ کرتے تھے, اور علی مشورہ ان کو دیتا تھا, اور علی کے مشورے پر عمل کر کے جب مشاورت ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عروج دیتا تھا. فرمایا آج حکومت میری ہے تو مجھے بتانے والے مشیر ٹھیک نہیں ہے, ابو بکر اس لیے کامیاب رہے کہ ان کا مشیر علی تھا. تو آج بھی دیکھ لیں, آج بھی وزیروں مشیروں سے ہی کام خراب ہے سارا. اس لیے وزیر خان مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے, اس لیے اس طرح کے کام ہوتے ہیں کہ درباری لوگ ٹھیک نہیں ہیں. جہانگیر کے زمانے میں, اکبر بادشاہ کے زمانے میں بھی جو خراب کام کیا ہے یا درباری ملاؤں نے کیا یا درباری وزیروں نے کیا. اس زمانے سے لے کر آج تک یہی کام ہے کہ دین کو نقصان جب بھی پہنچا درباریوں کے ذریعے پہنچا. تو یہ حضرت علی مرتضی بتا دیا. تو آپ کی سیرت میں یہ آخری بات کہ آپ کے ہاتھ میں 5 درہم تھے, اور اس زمانے میں 2 درہم کا لوگ لباس پہنتے تھے. آج کا سمجھ لو جیسے ہم شلوار کے میں سلواتے ہیں تو 2000 روپے لگ ہی جاتے ہیں درزی کو دینے میں, کپڑا خریدنے میں. اس زمانے میں 2 درہم کا لباس پہنا جاتا تھا. حضرت علی کے ہاتھ میں کتنے درہم تھے بھائی؟ 5 درہم. سمجھ لو دور حاضر کے 5000 روپے ہے. سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے وہ ہاتھ میں لیے, فرمایا بھائی یہ کون لے گا, کوئی آپ میں سے حاجت مند ہے تو میرے سے لے لے. حضرت علی المرتضی سے کہا کہ یہ کس کے پیسے ہیں؟ کہا جی یہ وہ پیسے ہیں کہ جو مجھے وظیفہ ملتا ہے
یہ وظیفے سے بچے ہوئے میرے پیسے ہیں جو اس مہینے میری ضرورت زیادہ نہیں تھی، ویسی میری ضرورت اتنی ہوتی ہے لیکن یہ میری ضرورت سے زائد بچ چکے ہیں، اب میں چاہتا ہوں یہ جس کا حق ہے ان غریبوں تک پہنچا دوں۔ آج ہمارے پاس ہو نا، ہم کہتے ہیں ساڑھی ضرورت تو بات ہے کوئی نہیں بچا کے رکھو پھر کام آ جائیں گے، لیکن فرمایا حضرت علی نے کہ میرا رب پر اتنا توکل ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہ ہو، فرمایا دنیا کے خزانے بھی ہوں تو میں شام تک اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، اس کو اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں گا۔ اور آج تو بینک بیلنس پڑے، تو مال اپنے کو جمع کیتا، اور کی پتہ رب نے تینوں خرچن دی توفیق بھی دینی کہ نہیں، اتنا پیسہ حلال و حرام جو مکس کر کے، اور بھائی کیا پتہ رب نے تجھے توفیق بھی دینی کہ نہیں۔ لیکن حیدر کرار کو دیکھو، اتنی بڑی حکومت اور اتنی بڑی سلطنت چلاتے ہوئے، اتنا بڑا خلیفہ، داماد رسول، صحابی رسول اور فاتح خیبر ہونے کے باوجود علی مرتضیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔